قال کہا یعنی فرعون نے، آمنتم تم ایمان لے آئے لہو اس پر، قبل اس سے پہلے ان آذن لکم یہ کہ میں اجازت دوں تم کو، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے. انہو بے شک وہ لکبیرکم الذی البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے علمکم السحر سکھایا تم کو جادو. اب آپ دیکھیے اس نے یکسر بات بدل دی، خود ہی لایا تھا جادوگروں کو، بہت ہی ماہر جادوگر لایا تھا، اسی کے آرڈر پہ وہ آئے تھے. جیسے ہی موسیٰ غالب آ گئے تو کہا یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا. اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ایسے میں انسان مرتا نہیں ہے لیکن بہت تکلیف اٹھاتا ہے. اگر کسی کا سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے تو وہ فوراً مر جائے گا، لیکن اگر کسی کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹا جائے تو وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوگا، تڑپے گا پر مرے گا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں البتہ یعنی ضرور بضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں. پہلے زمانے میں لکڑی کے تختے نہیں بنائے جاتے تھے. جس زمانے میں یہ فرعون تھا اس زمانے میں لکڑی کے تختے نہیں بنائے جاتے تھے، بلکہ درخت کے تنے پر انسان کے سینے میں کیل ٹھونک دی جاتی تھی. پھر جب حضرت عیسیٰ آئے تھے نا تب تک یہ لکڑی کے تختے بن گئے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو یہ سولی چڑھانے کی تیاریاں کس پر کر رہے تھے؟ تختے پر کر رہے تھے، لکڑی کے تختے پر. ٹھیک ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لو گے، ایونا کون سا ہم میں سے، اشد عذاباً زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں، وابقا اور زیادہ دیر پا. یعنی فرعون نے بہت خطرناک سزا سنا دی. کن کو؟ جادوگروں کو. اس نے کہا میں تمہارا مسلح کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں ذلیل کر دوں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ سزائیں سب سے پہلے فرعون نے ہی دی تھی، اس سے پہلے کسی نے نہیں دی یہ سزائیں. آپ سوچیں کتنا جابر بادشاہ تھا. قالوا انہوں نے کہا، اب جادوگروں نے جواب دیا، لن نؤثرک ہم ہرگز نہ ترجیح دیں گے تجھ کو، علی ما جاءنا اوپر اس کے جو آ گیا ہمارے پاس، من البینات کھلی نشانیوں میں سے. یہ جو نؤثرک کا لفظ ہے حمزہ ثارا سے ہے. کہتے ہیں ہم تیرا اثر قبول نہیں کریں گے، یعنی ہمیں جو ہدایت اور یقین حاصل ہو گیا ہے اس پر ہم اب تجھ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. تیرے امپریشن میں اب ہم نہیں آئیں گے، تیری باتوں میں ہم اب نہیں آئیں گے، تجھ سے اب ہم نہیں ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی ہیں. والذی اور وہ ذات جس نے فطرنا پیدا کیا ہم کو، فقدی پس تو فیصلہ کر دے، ما انت قاد جو تو فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جو کچھ تمہارے بس میں ہے کر گزرو، اب ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا. اب آپ دیکھیے یہ ایمان بھی کیا چیز ہے، جیسے انسان کے دل میں آتی ہے سارے خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ فرعون سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے بھی آئے گا، کہ بھئی اگر ہم موسیٰ سے جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا. یہ وہی لوگ ہیں اب کہتے ہیں ہمیں نہیں ڈر لگتا تجھ سے، تجھے جو کرنا ہے کر لے. انما تقدی بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کا. تو کیا کر لے گا؟ ہماری یہ زندگی ختم کر لے گا نا، بس اور کیا کر سکتا ہے تو ویسے بھی آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو آج مار ڈال ہم کو، کوئی مسئلہ نہیں. کتنے نڈر ہو گئے، کتنے بہادر ہو گئے. مزید کہتے ہیں یہ جادوگر جو کہ اب جادوگر نہیں رہے، مومنین میں سے ہو گئے، انا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، بربنا اپنے رب پر. پہلا اقرار آمنا بربنا. دوسری بات لیغفر لنا خطایانا تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کفر ہے. اب چونکہ یہ بڑے بڑے کفر کر چکے تو ان کو ایمان لانے کے بعد اپنی غلطیاں نظر آنے لگی
انہوں نے کہا اب ہمیں اللہ سے ہی امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وما اکرہتنا، اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو، علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے. اللہ اس جادوگری سے بھی درگزر فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. کیونکہ فرعون نے ان کو جادو پر مجبور کیا تھا. اچھا کب مجبور کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مقابلے سے پہلے تبلیغ کی تھی تو ان کے درمیان کنفیوژن آ گئی تھی، کہا مقابلہ نہیں کرتے. پھر بائی فورس ان کو کہا گیا کہ آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اسی بات کا اظہار یہ یہاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیچ میں تو تنازع ہو گیا تھا. جادوگروں نے کہہ دیا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے، لیکن فرعون نے فورس کیا کہ مقابلہ تو کرنا پڑے گا. اسی بات کا یہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جادوگری سے درگزر فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. اچھا ایک تفسیر جو تفسیر طبری ہے اس میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 40 بچوں کو لے جا کر جادوگروں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو جادوگر بناؤ اور یہ اپنی فیلڈ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں. یہ بچے کہاں سے اٹھائے تھے؟ انہوں نے بنی اسرائیل سے اٹھائے تھے. فرعون نے یہ زبردستی کیا تھا اور ایمان لانے والے جادوگروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تو معاف کر دے کیونکہ ہمیں جادوگری پر اسی نے ہی مجبور کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ 40 بچے اٹھوائے گئے تھے، ان کو بائی فورس جادوگر بنایا گیا تھا. تو تفسیر طبری کے اعتبار سے یہ وہی بچے تھے جو بڑے ہو گئے تھے اور جادوگر بن کے اب موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے اور یہ ایمان لے آئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وما اکرہتنا علیہ من السحر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خیر و ابقا، بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے بہترین انداز میں یہ جادوگر اپنے کامنٹس کا اظہار کر رہے ہیں. جو پہلے فرعون سے ڈیمانڈ کر رہے تھے عہدوں کے لیے اور انعامات کے لیے، ایمان لانے کے بعد ان کے کامنٹس ہی بدل گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت شہداء تھے، کیونکہ فرعون نے ان کو مروا دیا تھا. پھر صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت شہداء تھے. یعنی سٹیٹس کتنا جلدی چینج ہوا ان کا. انہو، بے شک وہ، من یاتی، جو آئے گا، ربہ، اپنے رب کے پاس، مجرمن، مجرم ہو کر، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت، نہ وہ مرے گا، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس جہنم میں، ولا یحیا، اور نہ زندہ رہے گا. یہ انتہائی مشکل چیز ہے کہ نہ انسان مردوں میں سے ہو نہ زندوں میں سے ہو. جیسے آپ زندہ لاش کہتے ہیں، جہنم میں لوگ ایسے ہی ہوں گے. لا یموت فیہا ولا یحیا. ومن یأتہ، اور جو آئے گا اس کے پاس، مؤمنن، مومن ہو کر یا پھر ایمان لا کر، قد، تحقیق، عمل الصالحات، اس نے عمل کیے اچھے، فاولئک، تو یہی لوگ، لہم الدرجات العلی، ان کے لیے درجات ہیں بلند. یعنی ان کے لیے جنت ہوگی جس میں بلند و بالا درجات ہوں گے، پرامن بالا خانے ہوں گے اور پاکیزہ اور نفیس مکانات ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ایک دعا بھی آتی ہے مسنون دعاؤں میں جس میں جنت کے اعلیٰ درجوں کا سوال کیا گیا ہے. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یا پھر جنت عدن کی بات ہو رہی ہے. تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وذالک، اور یہ ہے جزاء، بدلہ، من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. یہ بدلہ ہے جو پاک ہوا، یعنی جس نے میل کچیل سے، گندگی سے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ کی عبادت کی اور رسولوں کی پیروی کی. وذالک جزاء من تزکا، تو اصل چیز صفائی ہے، دلوں کی بھی اور سوچ کی بھی، اعمال کی بھی. یوں سمجھ لیجئے کہ اندرونی صفائی بھی ضروری ہے اور بیرونی صفائی بھی ضروری ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ
نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي
فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جو آپ نے آیت نمبر 69 میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں سے بھی آئے. یہ آیت ہر اس شخص کے لیے کاریگر ہے جو جادو کے ڈر سے مر رہا ہو. وقتی طور پر جادو کسی کو بھی ستا سکتا ہے، لیکن اس جادو کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور جو جادوگر ہے اس کی آخرت بھی خراب ہے. جن پر جادو کیا جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ جادو سے بالکل بھی نہ ڈریں. اگر وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ جادو کفر ہے، اور جو جادوگر کی حقیقت ہے وہ اس آیت کے آخر میں بتائی جا رہی ہے. عورتوں کو اس کا بڑا وہم رہتا ہے کہ کام میں تاخیر ہو گئی تو کسی نے جادو کروا دیا ہے، کوئی بیماری آئی تو کسی نے کروا دیا ہے، اور اگر رزق میں کمی آ رہی ہے تو کسی نے کروا دیا ہے. تو دیکھیں اس طرح کے جو وہم ہوتے ہیں اس میں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا خوب ذکر کریں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اس کی عبادتوں کے ساتھ. تو پھر انشاءاللہ جب آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے تو آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ ایک آیت جو ہم نے پڑھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا ذکر کیا گیا، آیت نمبر 67 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. اس میں آپ دیکھیں تو فَأَوْجَسَ کا لفظ بھی خوف کے لیے آتا ہے اور خیفہ کا لفظ بھی خوف کے لیے آتا ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اس کے فرق کو سمجھ لیں. خوفہ کہتے ہیں آنے والے خطرے کا اندیشہ، یعنی جو اپ کمنگ خطرہ ہے اس کا اندیشہ، ٹھیک ہے. اور اوجسا کا مطلب ہوتا ہے دل ہی دل میں ڈرنا اور اسے چھپانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں ٹرانسلیشن میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا. ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فاوجسا تو چھپایا، لیکن کیا چھپایا؟ خوف چھپایا، ٹھیک ہے. تو اوجسا کا مطلب ہوتا ہے دل ہی دل میں ڈرنا اور اسے چھپانے کی کوشش کرنا. اور خیفہ خافہ سے ہے آنے والے خطرے کا اندیشہ. حضرت موسیٰ کو آنے والے خطرے کا اندیشہ تھا کہ ظاہر ہے اب لوگ اتنی ساری لاٹھیوں کو اور رسیوں کو جب سانپ بنتا دیکھیں گے، دوڑتا دیکھیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ معجزے کو وہ ورتھ نہ کریں، اس کے سحر میں آ جائیں، اس نظر بندی میں آ جائیں. پھر اسی طرح سے خشیہ کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا. پھر خشع بھی آتا ہے، خاشعین بھی آتا ہے. تو خشع ایسا ڈر جس کا اثر اعضاء پر پڑے، یعنی جب خشیت طاری ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے تقویٰ کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے، اس میں بھی ڈرنے کا معنی ہوتا ہے. تو انجام کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. پھر حذر کا بھی لفظ آپ نے پڑھا تھا خوف کے لیے.
حذر الموت، یاد ہے آپ کو یہ لفظ آپ نے پڑھا تھا. کسی خطرے کی چیز سے ڈرنا، چوکنا رہنا، پریکاشنز لینا. کیونکہ آپ پریکاشن کب لیتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں اس چیز کو لے کر کوئی خوف ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے وجفہ کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تھا. ڈر اور اضطراب کو کہتے ہیں، بے چینی والا ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وجفہ. اور اسی طرح سے وجیلا کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تھا. وجیلت قلوبہم، یاد ہوگا آپ کو، سورہ انفال میں آیا تھا. ٹھیک ہے، اپنی کوتاہی سے ڈرنا اور بے چین ہونا. وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی نشیبی گڑا دیکھ لے تو جو سنسنی سی جسم میں دوڑتی ہے اس کو وجل کہتے ہیں. تو وجیلا ایسا خوف جس میں بے چینی ہو، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جس میں ڈر لگ رہا ہو. پھر ہم نے رہبہ کا لفظ بھی پڑھا تھا. ترہبون کا لفظ آتا ہے ایسا ڈر جس میں احتیاط بھی ہو اور اضطراب بھی ہو اور یہ طویل ہو، یعنی یہ ڈر کافی لمبے عرصے تک رہتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے رعب کا لفظ پڑھا تھا. شدت خوف کو اور دہشت کو کہتے ہیں، یعنی ہم کسی کا رعب محسوس جو کرتے ہیں تو اس کی دہشت ہم محسوس کرتے ہیں. پھر اشفقہ کا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا. کسی چیز کی خیرخواہی کے ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شفیق ہیں. شفیق کا لفظ بھی اسی سے ہے. شفقت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، جو باپ کی شفقت ہوتی ہے. تو معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی خیرخواہی کے ساتھ ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا. ڈر اور رحم کے ملے جلے جذبات، اس کو کہتے ہیں اشفقہ. خیر یہ مختلف مترادفات تھے، یعنی خوف کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے ایک ہی آیت میں، آیت نمبر 67 میں خوف کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، فَأَوْجَسَ اور دوسرا خِیفَةً. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی اس طرح کی اسٹڈی کر لینے سے بھی انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لگتا تو ہے کہ اس میں ڈر ہی کا معنی ہے، لیکن ہر لفظ ایک مختلف معنی رکھتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں ایک کامن میننگ ضرور ہوتا ہے، لیکن انداز جو ہے وہ ہر کسی میں فرق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے تو یہاں پر حضرت موسیٰ اپنے دل میں خوف چھپا رہے تھے تو لفظ آیا فَأَوْجَسَ. ٹھیک ہے، اور پھر خِیفَةً کا کیا مطلب ہے؟ آنے والے خطرے کا اندیشہ. تو ان کو آنے والے خطرے کا اندیشہ تھا تو آپ دیکھیے وہ لفظ آیا ہے. تو قرآن پاک الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جتنا آپ غور و فکر کریں اتنا آپ اللہ سے تعلق کو مضبوط محسوس کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیسن میں جو بھی ہمارے لیے اسباق ہیں اس کو لینے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.